زندگی میں مشکل سے مشکل حالات اگر آ جائیں، اگر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں کدھر جاؤں، تو اس میں آپ نے ان 3 کلمات کو کبھی نہیں بھولنا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، جس کے اندر انسان کا یقین اللہ رب العزت پر ہو جاتا ہے، جس میں انسان اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جس کے اندر انسان اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ 3 کام دل سے یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ پر جتنی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی آپ کو اس پریشانی، اس ٹینشن سے نکال دے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب مجھ پر مشکل حالات ہوتے ہیں، میرے اوپر برا وقت ہوتا ہے، تو میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤں، تو پھر آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں کہ جب آپ پر خوشی ہوتی ہے نا، جب خوشی کا وقت ہوتا ہے آپ پر، تو آپ بھی تب اللہ کو یاد رکھا کریں۔ دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج آپ کو میں ایک دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے ادھر کہیں پر بھی شادی ہو نا، کسی کی شادی، تو شادی ایک خوشی کا موقع ہوتی ہے ان کے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ رسمیں وغیرہ کرنا، سانگز وغیرہ لگانا، ٹھیک ہے، اور یہ عورتوں کو بلانا ناچنے کے لیے، مطلب تمام حدیں جو ہے نا وہ پار کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب پھر مشکل آتی ہے تو پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ پر خوشی کا وقت ہے تو بھائی آپ اللہ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کسی کو، مطلب آپ نے ایک محفل سجائی تھی نا شیطان کے حساب سے، تو آپ ایک محفل سجائیں جو اللہ اور نبی کے حساب سے ہو، ٹھیک ہے، جس میں ان کی باتیں کی جائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ شادی ہے بس ایسے بیٹھے رہو، خوشی نہیں منانی، ایسا نہیں ہے، خوشی کریں آپ، لیکن حلال طریقے سے کریں۔ میں آپ کو وہ 3 کلمات بتاتا ہوں، آپ نے جب پریشان ہونا ہے کون سے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب علاقہ والوں نے آگ میں پھینکا تھا نا، تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوسرے نمبر پر آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں آپ کو کلمات استغفار کے بتائے ہوئے ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کلمہ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے کلمات اپنی زندگی میں اپنانے ہیں۔ جب بھی آپ پر مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ کو ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو انسان کو بڑی بڑی پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بات کی کہ جب آپ خوش ہوں، آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ انشاءاللہ جب آپ پر کوئی برا ٹائم آئے گا، اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑی سی ٹینشن آئی، جیسے ہی تھوڑا سا مسئلہ بنا، تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔